آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن بہت ہی کرما والا دن تصور کیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو غیبی خزانوں سے نواز دے تو بدھ کے دن کا آج وظیفہ کر لیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، آپ چاہتے ہوں کہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی حاجتیں فوراً ہی پوری ہو جائیں تو آج بدھ کے دن کا یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی بھی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتلایا جائے گا کہ جو بھی اس کو سچے دل سے کرے گا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی اس وظیفے کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے فوری وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آج بدھ کے دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، چاہے انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں، جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے آپ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ فوراً کر لینا۔ آپ کے گھر میں کتنی ہی بے برکتی کیوں نہ ہو، لڑائیاں ہوں، ٹینشن ہو، اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن کا آج کا یہ وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص، بہت ہی آسانی سے ہونے والا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بدھ والے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، کسی وقت بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور کسی جگہ بیٹھ کر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نہ تو کوئی وقت کی قید ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی شرط ہے۔ آپ کہیں بھی کسی وقت بھی پورا دن بدھ کا آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ چاہے تو آپ صرف ایک دن، ایک مرتبہ ہی بدھ والے دن اس وظیفے کو کر لیں، یا پھر آپ ہر بدھ کو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں وہ اس کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ نے یہ آج کا وظیفہ خاص ویڈنسڈے یعنی بدھ والے دن کو ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو وقت نہ ملے، اس بدھ کو نہ کر سکیں تو اگلے بدھ یا جب بھی آپ کو وقت ملے بدھ کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیا کریں۔ بدھ والے دن کا یہ وظیفہ جو بھی کرتا ہے اللہ پاک اس کو غیبی دولت سے نوازتا ہے۔ چلیں پھر بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی خاص اور لازوال عمل ہے، بدھ کے دن کا عمل ہے۔ بدھ کے دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ ضرور اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے آتا اور برستا دیکھیں گے، اور جب آپ کو اس وظیفے کے فوائد حاصل ہوں تو لازمی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے وہ تمام بہن بھائی جو مشکلات کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، مالی الجھنوں میں، مالی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے بھی اللہ مسائل حل کر دے۔ جب ان کے مسائل حل ہوں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ تو چلیں پھر اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو کرتے ہی تنگ دستیاں ختم ہوں گی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب وظیفے کا طریقہ کار کو سنتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ اب آپ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا اور بڑے آرام اور سکون سے اس ویڈیو کو سن لینا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے اس کے طریقے کو سمجھ لیں۔ بدھ کا عمل کرنے کے لیے جب بھی آپ بیٹھو تو کوشش کریں کہ کسی سے کوئی بات چیت نہ ہو، گھر والے کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اپنے موبائل کو ایک سائڈ پر رکھ لیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ پاک کے حضور پرخلوص ہو کر اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں کہ آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، اور کوشش کریں کہ جب آپ اس عمل کو کریں تو کوئی بھی ذہن میں خیال، کوئی بھی ذہن میں سوچ نہ لے کر آئیں، بلکہ بالکل اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تصور کرتے ہوئے کہ اللہ خالق کائنات ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور میں بندہ عاجز ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کے لیے بیٹھیں اور پھر اس عمل کو شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان ہے۔ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ گھر کا ہر فرد اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کو پڑھنا چاہے تو وہ بھی آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔
جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ میں ہونے والا عمل ہے، لہٰذا آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ بدھ والے دن کا یہ عمل ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک اگر آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 7 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ آپ نے کم یا زیادہ تعداد نہیں کرنی، بلکہ جس طرح سے آپ کو بتلایا جا رہا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اگلا وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ جب آپ 2 وظائف پڑھ چکے ہوں، اب آج کا تیسرے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا عمل آپ نے اپنے ہاتھوں کی سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر کے یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ہی غنی کر دینے والا ہے، بے پرواہ ہے، اور آپ نے اللہ پاک کے اس صفاتی نام کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اپنی گنتی کو کم یا زیادہ نہیں کرنا ہے، اور بالکل ایگزیکٹ تعداد میں جتنی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتنی ہی تعداد میں آپ نے تیسرے وظیفے کو یعنی 33 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اور جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ بدھ کا کمال وظیفہ ہے، اس وظیفے کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اللہ پاک کے بابرکت 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔